نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں اپنے نبوت کے حوالے سے کچھ باتیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی شان و شوکت کے بارے میں آپ نے چند اور کچھ مختصر باتیں سنی۔ اب آئیے نماز کے بارے میں۔ روح الامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے۔ دامن کوہ ایک پہاڑ کا گفا ہے، اس گفا میں حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے اور خود وضو کیا۔ حضرت جبریل نے وضو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی، روح الامین نے نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ آغاز تبلیغ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جوزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا ایمان لانا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی حرکات و سکنات سے واقف تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صداقت و راست بازی کی قوی دلیل ہے، جو ہم آپ تک حدیث کی شکل میں پہنچ رہی ہے۔ عام تبلیغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا۔ ہر ایک مجلس عام و خاص، ہر ایک میلے، ہر ایک گلی کوچہ میں جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتاتے، بتوں، درختوں، پتھروں کی پوجا سے روکتے، بیٹیوں کو مار ڈالنے سے منع کرتے۔ پہلے لوگ اتنا بڑا ظلم کرتے تھے، بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو اسے زندہ دفن کر دیتے، صرف سر نکلا رہتا تھا اور پتھر سے مار کر سنسار کر دیتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے دنیا میں اور ان سارے خرافات اور اتنے بڑے ظلم سے لوگوں کو نکالا، اور عورتوں کا مقام آپ نے کتنا بیان کیا، جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارہ سورۃ تکویر میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ جَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ عمل کے دفتر کھول دیے جائیں گے۔ کوئی جرم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جہالت سے نکالا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوا کھیلنے سے لوگوں کو روکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، جسم کو نجاست سے، کپڑوں کو میل کچیل سے، زبان کو گندی باتوں سے، دل کو جھوٹے اعتقاد سے پاک و صاف رکھو۔ سبحان اللہ۔ وعدہ اور اقرار کی سخت پابندی کرو۔ وعدہ ایمان کا جڑ ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ اگر کسی سے وعدہ کیے ہیں تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ لین دین میں دغا نہ کرو، جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ آج کل اکثر لوگ لین دین کا بات کسی کو توقع دلا دیتے ہیں، لیکن عین موقع پر آپ کو نہیں ہے تو وعدہ کسی سے نہ کریں۔ خدا کی ذات کو نقص سے، عیب سے، آلودگی سے پاک سمجھو۔
اس بات کا اعتقاد رکھو کہ زمین و آسمان، چاند، سورج، چھوٹے بڑے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ سب اس کے محتاج ہیں۔ اب عرب میں عقاج، بجینہ اور جل مجاز کے میلے بہت مشہور تھے۔ یہ سب میلہ ہوتا تھا پہلے، جیسے آج کل ہاٹ اٹ لگتا ہے، یہاں آج کل بھی میلہ ہوتا ہے، خرافات ہوتا ہے۔ پہلے اتنا نہیں تھا، اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دور دور کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، اس لیے کہ تجارت کا بھی معاملہ رہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے تھے، میلوں میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت فرماتے تھے۔ ان وعظوں کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت قائم ہو گئی۔ اب قریش کی مخالفت، قریش یہ رنگ دیکھ کر بہت گھبرائے۔ انہوں نے اب اس کا روکنا ضروری سمجھا۔ پہلے معمولی روک ٹوک کی اور آخر جبر و ایذا دہی پر اتر آئے، اور یہ کوشش کرنے لگے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ پھر واپس اپنے دین میں آ جائیں اور نئے لوگ اس مذہب کے اختیار کرنے سے باز رہیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے قریش نے اسلام لانے والوں پر جو مظالم کیے اور انہیں تکالیف اور اذیتیں پہنچائی، ان کا حال بیان کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم لوگ فری ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، فری ہیں، اچھی بات بول سکتے ہیں لیکن بس گندی بات بولنی ہے۔ اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہجرت حفصہ کے بارے میں آپ سنیں۔ کفار نے مسلمانوں کو بے تحاشا ستانا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ جو چاہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے حبش کے عیسائی بادشاہ کے ملک میں چلا جائے۔ اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 12 مرد اور 4 عورتوں کا رات کی تاریکی اندھیرے میں بندرگاہ جدہ سے جہاز پر سوار ہو کر حبشہ روانہ ہو گیا۔ آج بھی پورے دنیا میں سب سے بڑا بندرگاہ جو ہے، کیا اتفاق ہے، وہ جدہ کا ہے۔ جدہ کا جو بندرگاہ ہے ہوائی جہاز کا، وہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان جو اپنی بیوی سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے سردار تھے۔ قریش کو معلوم ہوا تو حبشہ تک تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا اور تحفہ تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچے اور بیان کیا کہ یہ لوگ ہماری قوم کے ہیں، ملک سے بھاگ کر آئے ہیں، ہمارے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جامع تقریر سے اس کی درخواست کو رد کر دیا۔ فرمایا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں انسانیت کا نام و نشان نہ تھا، کوئی قاعدہ اور کوئی قانون ہمارے پاس نہ تھا۔ خدا نے ہم پر رحم کیا، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا، جس نے ہم کو توحید کی دعوت دی۔
اس نے ہم کو بتایا کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، اللہ آمین برائیوں سے بچیں، آمین نماز پڑھیں، انشاءاللہ صدقہ دیں، روزہ رکھیں۔ سبحان اللہ ہماری قوم ان باتوں سے بگڑ بیٹھی، جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا، یہاں تک کہ ہم اپنا عزیز وطن چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ اللہ اکبر، دین کے لیے کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ بادشاہ نے یہ تقریر سن کر کہا مجھ کو قرآن سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں سنائی۔ بادشاہ سن کر رونے لگا اور کہا یہ محمد تو وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب غفور الرحیم جن کی خبر اوہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا جو آخری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے آپ کا زمانہ ملا۔ القصہ قریش، القصہ کفار قریش کو یہاں ناکامی ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، مزید ویڈیو آپ کل دیکھیں گے۔ یہ تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے بہت دبدبہ تھا۔ حضرت ابو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو جہل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی ایک سے دین کا کام لے لے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور جب قبول فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اسلام لائے اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ ارشاد ہو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا خطاب، مسلمان ہوئے۔ یہ بڑے دلیر اور بہادر شخص تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک کی سفارت کا کام ان کے سپرد تھا۔ اس شورش کے زمانے میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا، معاذ اللہ معاف کریں، اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔ ہتھیار لگائے اور گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کو معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر۔ ارے ذرا بہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر، ذرا بہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر۔ وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راستے میں ان کو معلوم ہوا کہ بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر بہنوئی کے مکان پر پہنچے، دونوں اس وقت تلاوت قرآن مزید کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر کلام الہی کو چھپا دیا اور خاموش ہو گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہنوئی کے سر سے خون بہنے لگا۔ ان کی بہن نے جوش میں آ کر کہا، عمر ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، جو تیرے دل میں آئی کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا، جو میرے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔ اس وقت وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے گھر میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے چھپ گئے تھے، انہوں نے ظاہر ہو کر سورۃ طٰہٰ کا پہلا رکوع آپ کو سنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے سن کر آپ بہت روئے اور اسی وقت ایمان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک ہم آپ سچ ہے، قرآن کی پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو، کوئی الفاظ نہیں ہمارے پاس۔ اتنے بڑے کٹر کافر کبھی دین کی کچھ بات نہیں سنی، ایک سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بدل دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ آج نہ جانے کتنے کتنے بڑے بزرگان دین سے ہم تقریر سنتے ہیں، کتنے بڑے بڑے عالم دین سے تقریر سنتے ہیں، لیکن ہم سے ایک نماز پار نہیں ہو رہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیسی کیسی برائیاں ہمارے اندر ہیں، بیان کرنے سے شرم آتی ہے، قدم قدم پہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔